ٹی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں حکومت تو چاہے پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو اور وفاق کی، شاید نہروں سے زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام آدمی یہ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا کہ جو نہریں تھیں کون نکالنا چاہ رہا تھا، اس سے کس کو فائدہ ہوگا، اور بس یہاں تک معلوم ہوا کہ اس پر سندھ میں اچانک احتجاج کی ایک لہر اٹھی۔ پھر یہ خبریں آئیں کہ صدر آصف علی زرداری نے منظوری اس کی دی تھی جون 23 میں، اور جون 23 میں جو منظوری دی گئی تو ایک ادارہ FIC کوئی نام سے کوئی ایک جو پارلیمان اور ایک لحاظ تک آئین سے بالا تر تھا وہ بنایا گیا، اور پھر آرمی چیف اور CM پنجاب نے اس کا افتتاح کیا چولستان، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ چولستان کا جو بنجر علاقہ ہے اسے آباد کرنے کے لیے 6 نہریں نکالی جائیں گی، 2 پنجاب سے، 2 سندھ سے، ایک بلوچستان سے اور ایک شاید خیبر پختونخوا سے، لیکن اس پر ایک شدید محاذ آرائی شروع ہو گئی، خاص طور پر سندھ میں قوم پرستوں نے جب ایشو بنایا تو پیپلز پارٹی نے بھی زوردار طریقے سے اس کی مذمت کی، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ زرداری صاحب اپوزیشن کی جانب سے کہ اس کی خود منظوری دے چکے ہیں۔ ایک حد تک وفاق میں بیٹھی حکومت ایک دفاعی پوزیشن میں ہے، پیپلز پارٹی کے وزراء ہر روز ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن آج سینیٹ میں بڑا ہنگامہ خیز صورتحال رہی کہ سینٹ کے وزیر قانون کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی بھی کے اراکین اپنے جو ہے شدید رد عمل کا اظہار کر رہے تھے، اور اپوزیشن کو تو زوردار دھرنا ہی دینا تھا۔ بڑی مشکل سے ہمارے عالم طلعت صاحب اپنا موقف بیان کر پا رہے تھے۔ دیکھیے کارا صاحب کتنی کوشش کر رہے ہیں اپنا موقف دینے کی۔ نہروں کے ایشوز کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایات پہ آلریڈی یہ معاملہ جو ہے وہ ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ مشیر سیاسی امور اور مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سندھ حکومت سے باضابطہ رابطہ کیا اور یہ پیغام پہنچایا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اسے آئین اور قانون کے مطابق حل کیا جائے گا، اور بہت جلد اس بابت ایک وسیع کثیر الجماعتی جو کنسلٹیشن ہے وہ بھی ایک تجویز زیر غور ہے۔ تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ یہ سوال کرے اور آرآر صاحب کی اپنا موقف سنا، جبکہ وزیر اعظم سندھ بھی بڑے انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم اس کے لیے کسی حد تک بھی جانتے ہیں، اور پھر وزیر اعظم سندھ نے گزشتہ ہفتے ایک 4 رکنی غیر سرکاری ٹیم بھی بھیجی تھی، جن کا یہ کہنا تھا کہ کچھ کلومیٹر پر کام ضرور شروع ہوا لیکن اب وہاں کام بند ہو چکا ہے۔ لیکن اوورآل سندھ میں پانی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں اپنے نمائندے عامر زیدی کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے کوٹھی بیراج کے مقام پر دریائے سندھ کی ڈاؤن اسٹریم میں۔ اگر یہاں پر پانی کی بات کی جائے تو یہاں پانی انتہائی کم ہے۔ اگر اپ اسٹریم میں بات کرتے ہیں تو اس وقت جو اپ اسٹریم میں پانی موجود ہے وہ 5030 کیوسک پانی موجود ہے۔ اگر ڈاؤن اسٹریم کی بات کی جائے تو ڈاؤن اسٹریم میں اس وقت جو پانی ہے وہ 190 کیوسک پانی موجود ہے۔ حیدرآباد کے کوٹھی بیراج کے دریائے سندھ کے مقام پر جو پانی آتا ہے وہ سکھر بیراج سے آتا ہے، لیکن کافی دن ہو گئے ہیں سکھر بیراج سے پانی نہیں چھوڑا گیا ہے، جس کے باعث جو ہے دریائے سندھ میں اس وقت جو ہے مکمل جو ہے خشک سالی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کوٹھی بیراج کے مقام سے دریائے سندھ سے جو ہے 4 نہریں نکالی جاتی ہیں، جس سے جو ہے حیدرآباد کو پانی دیا جاتا ہے، ٹنڈو محمد خان، بدین، تلار اور دیگر شہروں میں پانی دیا جاتا ہے، جس میں KB فیڈر ہے، جس میں اس وقت جو ہے 2000 کیوسک پانی موجود ہے۔ اگر اکرم واہ کی بات کرتے ہیں تو اکرم واہ میں 825 کیوسک جو ہے پانی موجود ہے۔ اولڈ پھلیلی کی بات اگر کی جائے تو اس میں 670 کیوسک پانی موجود ہے۔ اگر نیو پھلیلی کی بات کرتے ہیں تو اس میں 1345 کیوسک جو ہے پانی اس وقت موجود ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ کوٹھی بیراج کے مقام پر ہی پانی نہیں ہے، جو نہروں میں پانی ہے وہ بھی انتہائی کم ہے۔ وہ پانی جو ہے حیدرآباد شہر کے لیے جو ہے اس وقت جو ہے وہیں سپلائی نہیں دی جا رہی ہے، تو حیدرآباد شہر کے علاوہ دیگر جو شہر ہیں بدین، ٹنڈولیار، تلار
वहां पर ये किस तरीके से सप्लाई दी जाएगी। हमारी यहाँ बात हुई है, जो यहाँ कोटरी बैराज पे इंजीनियर है उनका यही कहना था कि काफी दिन हो गए सक्खर बैराज से जो है पानी जो है कोटरी बैराज पर नहीं छोड़ा गया है, जिसके बाइस जो है यहाँ पानी की काफी कमी है। जो पानी यहाँ पे खड़ा है ये कई दिन से खड़ा है और इस बार ये जो है काई भी जमना शुरू हो गई है। यहाँ पर जो माहीगीर हैं, जो मछली का शिकार करते थे वो भी बेरोजगार हो गए। इसके अलावा जो यहाँ पे कश्ती चलाते थे वो भी बेरोजगार हो गए। कोटरी बैराज का मंदिर जो था ये अलमंदर, यहाँ पर लोग घूमने आते थे, पिकनिक मनाने आते थे, अपनी फैमिलीज के साथ आते थे, यहाँ खूब एंजॉय करते थे। लेकिन अब इस कोटरी बैराज की सूरत हाल ये है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह पे पानी होता था, लेकिन अब इस जगह पे जो है रेत उड़ती हुई नजर आ रही है, बड़े बड़े टीले और पत्थर जो है वो नजर आ रहे हैं। हैदराबाद शहर को 4 दिन तक पानी नहीं दिया जाता है। बदीन तलहार की अगर बात की जाए तो वहाँ भी काफी दिन तक जो है पानी की सप्लाई जो है मुअत्तल हुई हुई है। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पानी की सप्लाई के ना होने के बायस जो है मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। हैदराबाद शहरियों का यही मुतालबा है कि कोटरी बैराज पर जो है सक्खर बैराज से पानी छोड़ा जाए ताकि हैदराबाद में जो पानी की कमी है उसे पूरा किया जा सके। जी, तो हमारे अन्ना जैदी बड़ी तफसील से बता रहे थे कि हैदराबाद, कोटरी और इसके आमिर जैदी के उसके अतराफ में पानी की शदीद किल्लत का आवाम को सामना है और जहाँ जहाँ से सक्खर बैराज से और जिन नहरों से पानी आना था वहाँ रुक गया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि इसके बावजूद कि एक हद तक काम रुक चुका है, लेकिन वो जो मंसूबा यानी नहरों के बनाने का जिसका मुतालबा पीपल्स पार्टी कर रही है कि ये फौरी तौर पर बंद किया जाए, अभी तक ऑफिशियली वफाक या मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म यानी किसी भी जानिब से इसे ख़त्म करने नहीं जा रहा, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब मुशीर वज़ीर आज़म ने बड़े दिलचस्प तबसरा किया कि अगर हम इस वक्त रोकते हैं तो कहा जाएगा कि हमने चोरी की है। ये भी बात बताता चलूँ कि बहरहाल सिंध की पीर पार्टी के हमारे शर्जील मेमन और वफाकी वज़ीर के दरमियान गवर्नर पंजाब के यहाँ एक से ज़्यादा कहीं मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन आज आपने सेनेट में जो मंजरनामा देखा होगा उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पानी पर इत्तेहादी हुकूमत यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से शदीद दस्तो गरेबा हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी अरसन हमारे मेहमान होंगे और आज इसी मौजू पर उनसे गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, आज अपने मोहतरम चौधरी अरसन साहब से एक तो खैर मुलाकात नहीं होती, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है, देरीना कई हवाले हैं, शायर आवाम हबीब जालिब। फिर चौधरी साहब हमारे सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि दानिश स्कॉलर, कई किताबों के मुसन्निफ़, फिर हाफिज़ फैज़ भी, हाफिज़ जालिब भी। इस हवाले से हमारी एक और भी क़ुर्बत है, लेकिन अब मौका और वक्त नहीं मिलता और जब भी गुफ्तगू होती है तो सियासत और आजकल सियासत जो है और सिमट कर मैं चाह रहा था कि चौधरी साहब से ज़रा जजों पे भी गुफ्तगू करता है जो सीनियरिटी की मामला आ रहा है, लेकिन पानी का मसला आ गया। और चौधरी साहब ने सिंध सागर एक बहुत किताब भी लिखी सिंध के हवाले से, तारीख़ को बड़ा खंगाला। और चौधरी साहब ये जो एक तो आपकी नवाजिश मेहरबानी जी तो ये चाहता है आपके साथ बैठता कि ये जो पानी के मसले को इतना संगीन बना दिया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब अब मुस्तक़बिल में जंगें भी पानी पर होंगी। ये वाकई ऐसा संजीदा मसला है कि बाकी तमाम मुल्क के मसाइल पस मंज़र में चले गए कि जी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है और किस किस्म की अदालतों में क्या हो रहा है। जी चौधरी साहब। जी, ये पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है और इसकी ने किस समझ जाना है। अभी इसमें जो हमारा सबसे मुक़तदर इदारा है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ने एक बनाई शिफ्सी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। अब शिफ्सी बना दी इन्होंने। अब शिफ्सी में सिपा सालार भी आके बैठे और अब वो फैसले सारे जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होने चाहिए थे वो हो रहे हैं शिफ्सी में।
اچھا. اور بڑے مطمئن تھے سب لوگ کہ ہر محکمہ مانتا تھا, ہر محکمہ ان کے سے تابع داری ان کی کرتا تھا, ان کی اس کا حکم مانتا تھا شفسی کا. سی سی آئی کا تو کوئی جانتا یا پوچھتا بھی نہیں تھا. پر آئین یہ کہتا ہے کہ پانی کا مسئلہ دو صوبوں کے درمیان یا وفاق اور کسی صوبے کے درمیان ہو یا وفاق اور صوبوں کے درمیان ہو, تو وہ پانی کے مسائل کو جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, یعنی مشترکہ مفاد کی کاؤنسل جو ہے آئین کے تحت صرف وہ کر سکتی ہے. اس میں پروب, اس میں انکوائری, اس میں کمیشن بٹھائے, کمیشن سے رپورٹ لے, پھر وہ گورنمنٹ میں جائے اور اس کا فیصلہ پابند ہوں گے سب. اب یہ انہوں نے پانی کہ اب اس میں ایشوز دو تین ہیں بڑے, پر یہ میں عرض کر دوں کہ جو فروری میں جس کنال پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا, انوگریٹ کیا سی ایم پنجاب محترمہ مریم صاحبہ نے, اور ان کے ساتھ چونکہ وہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر اس میں آرمی چیف بھی تھے, وہ پروجیکٹ کی انیشیشن سی سی آئی کے پاس گئی ہی نہیں. اس کا کوئی نہ سی سی آئی کے پاس نہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس آن اریگیشن اور اینڈ واٹر کسی کے پاس نہیں گئی. وہ انہوں نے کہا کہ ہم بنا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کام ہے. کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ کارپوریٹ فارمنگ ہم لا رہے ہیں ایک, دوسرا پانی ہم کم استعمال کریں گے, ڈرپ وہ اریگیشن ہے وہ کریں گے, ایک ایک قطرہ جو گرتا ہے اور پودے کی جڑ میں, اور اس طرح ہم ییلڈ وہاں سے پر ایکر ڈبل کی ٹریبل کر لیں گے. اور یہ بڑا, اور کارپوریٹ فارمنگ میں جو دلچسپی عربوں کو ہے جن کی زمینیں بنجر ہیں, تیل ہے ان کے پاس بہت, پر زمین اوپر سے بنجر ہے, اور وہ چارہ بھی وہاں کے آخرکار دبئی, شارجہ وغیرہ ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے گوشت کی, دودھ کی, اور دیگر جو وائلڈ جو یہ ہاؤس اینیملز ہوتے ہیں ہمارے ڈومیسٹیکیٹڈ, اور جن کی سے ہم خوراک حاصل کرتے ہیں, تو ان کی بہت ڈیمانڈ ان کی بھی ہے کہ چارہ بہت ملے. اب چارہ وہاں اگا نہیں سکتے, انہوں نے بھی یہاں آ کے ان کے ساتھ پیسے لگا دیے. اب یہ کام میں آپ کو بنیادی طور پہ بتاؤں, اگر تو گورنمنٹ سیریس ہے کہ اس کو لے اور دنیا کو باور کرائے, سندھیوں کو باور کرائے کہ ہم کچھ وی آر ریئلی ایجیٹیٹڈ اباؤٹ اٹ, گورنمنٹ کا ہے, اور ہمیں بڑا اس میں دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اس میں کس طرح پھنس گئے. تو ایک لا منسٹر اینڈ دوسرا اٹارنی جنرل, دے شوڈ بی امیڈیٹلی فائر. میرے دونوں عزیز ہیں, پر اتنی بھیانک غلطی کی ہے انہوں نے اس ملک پہ, انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا وہ روکتے جو ہاتھ یہ پروجیکٹ بھی شروع کر رہے ہیں. اب لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ایک کنٹروورسی بنائی گئی چوہدری صاحب کے صدر صاحب سے منظوری لے لی گئی تھی, اور دستاویزی ثبوت موجود ہے, ان کی پنجاب حکومت کی ترجمان کہتی ہے. وہ دکھائیں ان کی وہ دستخط کیوں نہیں دکھاتے؟ کوئی دستخط نہیں ہے. ایک انفارمل سی میٹنگ میں بیٹھے بٹھائے اور وہ یہ ڈسکشن شروع کر دو تو صدر کہہ دے کہ جی دیکھیں گے, دیکھ لیں گے, وہ آپ کام تو کرو اپنا, جیسے کرو گے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے منظوری دے دی. بالکل نہیں دی. صدر آصف زرداری نے منظوری نہیں دی نا, وہ دینے کے حق میں ہوں گے کبھی. اور سندھ گورنمنٹ کو تو ایک لالے پڑ جائیں گے سندھی کسان. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ تو کہتے ہیں یہ تو یہ پانی ہے, یہ وہ ہے. مجاہد اتنا سا واٹر چینل ہو جو آخری مطلب دریا سے نہر سے پھر بڑی نہر, پھر اس میں سے برانچ نہر میں سے راجوا میں سے کھال
खाल में से ये वाटर चैनल छोड़ी। अब ये एक इतना पानी ये जा रहा है, ये एक भाई की बारी हो 12 घंटे पानी लगाने की, उसके 10 एकड़ है उसने सैराब कर रहे। दूसरे भाई की उसके बाद 12 घंटे हो सैराब करनी है ज़मीन। वहाँ बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बारी ख़त्म होने से आधा घंटा पहले, वो 11:30 घंटे वो लगा चुका है, पानी दे चुका है, उसका सैराब हो इतनी, पर भाई बड़ा भाई आके वो नक्का लगा के उसकी तरफ से बंद करके आधा घंटा पहले अपनी खेत जो दूसरी तरफ है उस बनने के, अब वो लगा दे तो वहीं कत्ल हो जाता है, कत्ल हो जाता है वहीं। लेकिन ये जब तो एक बात तो समुंदर बह लेकिन रहा है। जब एक बात तो है ना कि ये कहते हैं कि जून 23 में इसका काम का आगाज हुआ, फिर इसके लिए 210 अरब रुपए तय हुए, फिर छः नहरें जिसमें कहते हैं चुलिस्तान के लिए जो निकाली गई, ये जो पैसे ये हुए, और फिर जिस इदारे का आप जिक्र कर रहे हैं उसी ने ग्रीन इनिशिएटिव लिया, ये भी फरवरी में हुआ। लेकिन इतनी ताख़ीर के बाद फिर सिंध में पीपल्स पार्टी क्यों जागी चौधरी साहब? नहीं, पीपल्स पार्टी का नहीं, पहले तो मैं कहता हूँ आप गवर्नमेंट को दे शुड फायर द अटॉर्नी जनरल एंड द लॉ मिनिस्टर, ये दो को अगर ये फायर नहीं करते तो ये उनके ये मुखलिस नहीं है इस मामले से। लेकिन अटॉर्नी जनरल और अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून क्या इन शरीफों के सामने? असल तो आप पे शरीफों को कहें वो जिम्मेदार हैं, ये बेचारे क्या अटॉर्नी जनरल क्या वज़ीर कानून? तो बीच में जो बिल्कुल नहीं ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, मैं आपके साथ बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर और जिन्होंने जाके ये खोदना शुरू कर दिया नहर और उसमें और मशीनरी, हैवी मशीनरी मंगाई हुई है इन्होंने रखी हुई, और वहाँ अब क्या उसको पैसे लग रहे हैं और करोड़ा लग गए हैं और कोई अप्रूवल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का है नहीं, और सिंधी को ये बताया ही नहीं हमने कि क्या करना है। अब कहते ही हैं पंजाब वाले, पंजाब की गवर्नमेंट ये कहती है, ये मैंने उनके वैसे तो वो दम बखुद हुए हैं, बात करने को तैयार नहीं, इस पे घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इनको चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं, गवर्नमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि लोगों को इसमें एतमाद में लेते कि जी देखें ये नक्शे दिखा रहे होते, इनके बोर्ड बने होते कि ये पानी सिर्फ पंजाब दे रहा है और पंजाब को पंजाब दे रहा है, आपका कोई इसमें। अब ये इसको एक अव्वल तो सिंध वाले पंजाब की मानने को इतने बात आसानी से तैयार नहीं, और मैंने एक दफ़ा मुझे प्रपोज़ल दिया, हम अपोजिशन में थे, बीबी शहीद अपोजिशन लीडर थी, मैं सेनेट का मैं अपोजिशन लीडर था, तो हमने मैं ये कालाबाग डैम पे सोचते सोचते अब मैंने एक आइडिया दिया कि कालाबाग डैम की हम आइन में तरमीम करके ये लिख देते हैं कि आइन में तरमीम करके ये लिख देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो डैम की है, जिसमें कब पानी छोड़ना है, कब रखना है, रोकना। असल मसला ये था, कच्चे के ट्यूबवेल सूख जाएंगे अगर आप जब आपने पानी रोका तो। अब वो उस पर मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डैम जो है उसमें कोई पंजाबी नहीं आएगा, नो डोमिसाइल पंजाबी, ये लिख दें आप। और आइन में इन्हें कहा कि सिंध में चलेंगे तो वील ट्राई, आई लेट यू सेल दिस आइडिया। अब सिंध में गए, पहली बैठक में बैठे और डिस्कशन हो रही 30-40 लोगों में, और उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा आपने तो कमाल का फार्मूला निकाल लिया, ये तो हमें ऐसे ही मुहब्बे वतन अब लोग चाहिए आप जैसे हो। मैंने कहा कि मैं ये कहता हूँ हम वी विल बी एबल टू कन्विंस द पंजाबीज के डैम बनने तो दो ना, उसमें पानी भरने तो दो, हमें भी कुछ मिल जाएगा। वो एक साहब ने कहा, उसने कहा जी आप डैम को तो आइन का जमानत दे रहे हैं, आइन की, डैम को तो आप आइन की हिफाजत दे रहे हैं, आइन की कोई हिफाजत का कौन जिम्मेदार है? यहाँ तो आइन का ही
نہیں بچتا. تو یہ وہ معاملہ ٹھوس ہو گیا. ایک اور بات میں اور بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں انہیں برطرف کریں، اور یہ مفادات کی کونسل کا تو اجلاس ہی نہیں ہوتا سال ڈیڑھ سال، حالانکہ کہا جاتا تھا کہ ہر 3 مہینے بعد ایسے ایشوز ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ لوگ بڑے خوش ہو گئے، صوبوں میں سب ترمیم ہو گئے، تو پھر آپ ان کی برطرفی کے بجائے کہ ہم سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتا صوبہ یا پارٹی کے جناب یہ عوام کے خلاف ہے، اس پر روکا جائے. کام وقتی طور پر تو سنا ہے رک گیا ہے، وہاں پر مشینریاں بھی رکھی ہیں، سنا ہے 6 کلومیٹر پہ کام بھی شاید ہوا تھا کوئی، اور اس کے پیچھے غالباً کچھ اور بھی مقاصد ہیں. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ یہ علاقہ کچھ اور لوگوں کے لیے بڑا زرخیز ہے جو باہر سے آتے ہیں، ان کے لیے بھی شاید یہ کچھ بنایا جا رہا ہے. جی جو بنجر، یہ کارپوریٹ فارمنگ کا ایک سسٹم لگانا چاہتے ہیں. لارج فارم ہو جس میں 20 ایکڑ تک سیدھا وہ بڑی مشینری ہو، اس 20 ایکڑ تک جا سکے. یہاں تو قلعہ بندی ہوتی ہے نا، اور قلعہ بندی کے بعد یہ پانی واٹر چینل وغیرہ وہ جائے 20 ایکڑ دور، اور پھر مشین مڑ کے 20 ایکڑ آئے. وہ لارج سکیل فارمنگ کے لیے یہ ضرورت ہے. عرب ہمارے دوست ہمیں وہ سب مشینری دینا چاہتے ہیں. اچھا، مشینری دینا چاہتے ہیں، اور وہ زمین پٹوں پہ لینا چاہتے ہیں، پٹے پہ. اچھا، اب وہ مشینری وہ کارپوریشنز لے کے اب وہ اور وہ پیداوار بہت بڑھائیں گے اگر ان کو پانی ملے تو. اب پانی نہیں ملنے کا وہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اب پانی ملے تو پھر تو ان کے دوبارے دے رہے ہیں، وہ 6 گنا 4 گنا پیداوار بڑھا دیں گے ڈرپ فارمنگ کر کے، اور ماڈرن لا کے فارمنگ انسٹرومنٹس اینڈ ٹیکنیکس. اب وہ یہ کر کے، کیونکہ ان کو بھی دیکھو، ان کو گھاس بھی چاہیے، بھوسا بھی چاہیے. گھاس یہ لان والی گھاس نہیں، گھاس اتنی جو چارے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. ان کے پاس وہ بنا لیے انہوں نے کیٹل فارمز اور بفلو فارمز، اور دودھ ان کو ضرورت ہے ان کے شہریوں کو، لیکن ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے وہ کاشتکاری کر سکیں. یہاں ان کو پاکستان میں کاشتکاری ملتی ہے، زمین ملتی ہے. زمین اس کو پانی نہیں مل سکتا کیونکہ آئین میں اختیار ہی نہیں ہے. یہ سی سی آئی کے بجائے، اچھا سی سی آئی میں سے اتنے مایوس نہ ہوں وزیر اعظم. سی سی آئی میں وزیر اعظم نواز شریف کی میجورٹی ہوگی بڑی آسانی سے. ایک وزیر اعظم، ایک وزیر چیف منسٹر پنجاب، 2 ہو گئے، اور 3 نام وہ ہیں جو کہ خود وزیر اعظم نے چننے. اس کے بعد 3 وزرائے اعظم باقی کے. تو یہ 5 against 3 ہی ہیز اے میجورٹی. اب اس میں بلا لیں، کر لیں، بلائیں سی سی آئی کو، اور نامینیٹ بھی کریں اور چلائیں اس کو. پر اب چلانا ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ سندھی کو یہ منظور ہوگا. لیکن احترام چودھری صاحب، یہ مسئلہ ایک سندھ اور پنجاب کا یعنی لسانی بنا ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی پاورفل ہے. اگر یہ پارٹی پالیسی ہے تو پنجاب میں احتجاج کیوں نہیں ہو رہا؟ پنجاب کی پیپلز پارٹی اس پہ مظاہرے کیوں نہیں کر رہی؟ پنجاب کی پیپلز پارٹی کیوں نہیں کھڑی ہو رہی اسمبلی اور بعض جگہ؟ یہ تو پھر ایسا لگا کہ پھر وہی کہا جائے گا کہ کیا پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی تو نہیں ہے. نہیں، دیکھیں، پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی نہیں ہے، پنجاب کی پارٹی ہے. پنجاب میں پنجاب کے کسان کے لیے جو کچھ ہم سٹینڈ لے رہے ہیں، اور چیئرمین بلاول نے جو کچھ سٹینڈ لیا ہے، اور جو اس نے اب انہوں نے 21,000 تو اس کی 20,000 2,000 اور 21,100 اس کی قیمت کر دی ہے گندم کی. کہاں 4,000 3,900 رکھی ہوئی تھی جی پیپلز پارٹی کے. اب یہ لے آیا کسان کو تو انہوں نے تباہ کر دیا. 2,500 اور 2,200 روپے پہ لائیں، غالباً 2,200 پہ لائیں کے آئیں شاید، جس کو چیلنج کیا گیا ہے. ہاں جی، بہت اچھا. اب اس کو دیکھیں کہ یہ جو پانی ہے، اگر پنجاب سے پنجاب میں ہی جانا ہے، چلے ہم مان لیں، اگر یہ کہتے ہیں تو چولستان بھی پنجاب میں ہے، اور یہ یہاں سے لے کے جائیں گے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم 2 دریاؤں سے لیں گے، سندھ سے نہیں لیں گے ہم پانی.
یہ دریا آپ چناب کا اور جہلم کا یہاں سے پانی لیں گے اور یہ ہم چولستان لے جاتے ہیں. بھائی جو دریا چناب کا اور جہلم کا پانی ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ پنج ند میں. وہاں پنج دریا پانچوں، وہ دو تو ہم نے دے دیے، تین بیاس، ستلج اور یہ راوی، یہ تو ہم نے دے دیے. اب رہی بات دو کی، ان دو سے وہ کہتے ہیں جی ہم چناب سے اور جہلم سے لے رہے ہیں، ہم دریائے سندھ سے نہیں لے رہے. بھائی چناب اور جہلم مل کے پنج ند میں، اور پنج ند کے بعد وہ سندھ میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہ سندھو ہی ہے، وہ ایک ہی دریا ہے. اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پائپ سے نہیں نکال رہے پیسہ، یہ پانی ہم اس پائپ میں سے نکال رہے ہیں، اور وہ آگے جا کے تو ایک ہی پول میں جانا ہے. وہ پول میں تو پانی پن کم ہو گیا. اچھا پھر آپ پنجاب سے پنجاب میں ہی لے کے جا رہے ہیں. پنجاب کے کون کون سے اضلاع کا پانی آپ چولستان کو دیں گے؟ بھاول نگر کا دیں گے، یہ آپ لودھرا کا دیں گے، میلسی کا دیں گے، ملتان کا دیں گے. یہ کچھ سوچا ہی نہیں انہوں نے، اور انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ کر کے چوہدری صاحب سوچ سمجھ کے کیا ہے. چوہدری صاحب آپ کا تو کہنا اتھارٹی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنا ہے، اس پر پورا ہوم ورک کر کے کیا ہے. وہی سمجھ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں لوگوں کو ایم حقوق کی جنت میں سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کیا کریں گے لوگ، زیادہ مظاہرہ کریں گے، مظاہروں سے تو کچھ نہیں ہوتا. اصل تو بات یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی گورنمنٹ چھوڑے گی پنجاب کا؟ پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں بالکل مجبور ہو جائے گی گورنمنٹ چھوڑنے کو. اچھا میں سمجھتا ہوں. ہاں وہ چیف منسٹر بھی چلا رہا ہے بیچارہ، اتنا شائستہ شخصیت ہے اور وہ چلا رہا ہے. اور اس سے زیادہ پیپلز پارٹی اس وقت کیا کر سکتی ہے کہ یہی کہہ کہ جی ہم چھوڑ دیں گے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کا پہ پریشر ڈالیں کہ آپ اس کو نہ بنائیں، اس منصوبے میں نہ جائیں، یا وفاق کو خطرہ ہے. یہاں سندھ کے پنجاب کے رستے اگر سندھ نے سارے بند کر دیے اور رسد آئے نا، پیٹرول نہ آیا 6 دن 7 دن، ٹرک کھڑے ہیں سندھ میں لمبی لائنیں لگا کے، کسان بیٹھ گئے، اور ایک ہماری سپلائی لائن ہے، تو ہم تو یہ تو یہاں تو چیخیں نکل جائیں گے. آپ کے خیال میں یعنی پیپلز پارٹی یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پر حکومت چھوڑنے پر مجبور ہو سکتی ہے اگر یہ ڈٹے رہے پنجاب میں شریف حکومت والے؟ جی یہ اگر اس معاملے پہ ڈٹے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہ ایک دباؤ بڑا ہوگا، بڑا دباؤ ہوگا. میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں، اور اس کی سنگینی جو ہے اس ایشو کی کہ آپ ابھی بلوچستان میں 1500 ٹیررسٹ کا پیچھا کر رہے ہیں، اور بڑی مشکل میں اور بڑے نامساعد حالات میں ہمارے بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں، بار بار ان کو وہ حملے کر رہے ہیں وہ. اور ان کا تو یہ ہے نا کہ وہ سوئسائڈ بامبر کا کہ جی آپ نے ہر بار مجھے روکنا ہے، ہر بار میں نے ایک دفعہ جا کے چل جانا ہے. وہ ہماری تو بہت زیادہ ادھر توجہ ہے اور ادھر ڈسٹریکشن ہے. یہ ہم نے پتہ نہیں کس طرح اس معاملے کو ہم نے اپنے سر پہ چڑھا لیا ہے. اور یہ بیڈ مینجمنٹ ہے. اس میں شہباز شریف کی ساری کابینہ کو احتساب کے لیے ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور صرف وہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نہیں، وہ بیچارے دونوں یہ قدرے شریف اور شائستہ لوگ ہیں. لیکن یہ اس قسم کی غلطی کو بخشا نہیں جا سکتا. اور اس وقت یہ ڈیوٹی تھی آپ سپہ سالار کو بھی بتاتے کہ سر یہ اس طرح نہیں ہوگا. آپ سی سی آئی میں سے لے جائیں، پی ایم کی میجورٹی ہے مسلم لیگ، اور ہم وہ کروا دیتے ہیں، ہم ادھر سے پاس کروا دیتے ہیں، پھر بھی کوئی بات ہوتی. اب تو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں سندھ میں. اچھا صاحب، آپ نے
یعنی میں تو چوہدری صاحب کی اس بات پہ داد دوں گا کہ چوہدری صاحب کا تعلق بہرحال اس حوالے سے تو پنجاب سے ہے، لیکن بہرحال وہ ایک اسٹینڈ وہ لے رہے ہیں جو ایک نیشنل انٹرسٹ میں بڑی مسئلہ غالباً لوگ غلط کر رہے ہیں کہ سندھ کا ایشو بنا رہے ہیں، لسانی بنا رہے ہیں. میں خیال ہے قومی ایشو ہے. چوہدری صاحب اگر میں آخر میں کنکلوڈنگ ورڈ پوچھوں آپ سے. سر انسانی ایشو ہے. اچھا، انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ کہہ تو زدہ ہو جائے گا. سدرن پنجاب اور یہ جو جنوبی پنجاب ہے وہ بھی بڑا بے چین ہوگا اور مضطرب ہوگا. میں بھاول نگر سے بھی میرا تعلق ہے ایک لحاظ سے، تو بھاول نگر تو بہت مضطرب ہے کہ یہ پانی ہمارے سے لے جا کے اور بارڈر کے ساتھ ساتھ جا کے وہ نہر جالی جائے گی چولستان میں، وہ پانی ہمارا گیا. اسی طرح دوسرے اضلاع جو جنوبی پنجاب میں ہے وہاں بھی اضطراب ہے، وہ سندھیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور ادھر تو بڑی اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ سب کو بلائیں، ساری پارٹیز کو بلائیں، ساری پارٹیز کو مطمئن کریں، نیشنلسٹوں کو بھی بلائیں اور ان کو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کریں. مشترکہ مفادات کی کونسل ایک ادارہ ہے وہاں، اس میں ہی کم از کم لے جاتے، وہاں بھی نہیں گئے نا چوہدری صاحب. چوہدری صاحب اس پہ یہ ایسا ایشو ہے کہ جس پہ آپ سے اور زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ بڑا کچھ، لیکن آپ نے بہت سارے چھپے ہوئے گوشوں کو واضح کر دیا. چوہدری صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا نا کہ اتھارٹی کا ایک درجہ رکھتے ہیں، خالی صرف آئین اور قانون پر نہیں، بلکہ میں نے چوہدری صاحب کی اس پر انٹرسٹ آگا. بہت ایک کتاب ہے، اس کے بے شمار ایڈیشن چھپ چکے ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جس طرح کی باریک بینی سے دلائل پیش کر رہے تھے اس سے، اور وہ بھی پیپل پارٹی کے لیڈر ہوتے ہوئے اور پنجاب کے ہوتے ہوئے کیس پیش کر رہے تھے جو سندھ کے لوگوں کا نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں ایک انسانی المیہ اور مسئلہ ہے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد کو اجازت دیجیے کہ پانی کا مسئلہ بہرحال اتنی جلدی جان نہیں چھوڑے گا شریف حکومت کی. ایک بار پھر مجاہد کو اجازت دیجیے.